بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلو علی الحبیب۔ آج کے دور کے سیاستدان اپنی زندگیاں گزار گئے، اپنی نسلیں سوار گئے، عوام کو کیا دیا؟ میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی، ناظرین آپ کے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آج جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں والا دن ہے اور آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رب کریم، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص میرے وطن پاکستان کی حفاظت فرما اور پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی عزت، آبرو، ایمان، صحت کی سلامتی فرما۔ رب کریم میرے دوست جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ، شفا کلیہ اور عاجلہ عطا فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، جو ان کے لیے تک دوڑ کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے وحدہ لا شریک، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہو رہا ہے، یہ کیسا عدل ہو رہا ہے، یہ کیسا سیاسی نظام ہمارے ملک میں چل رہا ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے بات۔ جو لوگ قوم کے معمار ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی بلند باتیں کرتے ہیں، صادق اور امین کے ٹائٹل لے کر جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ، بے ایمانی، دلالت سے کر رہے ہیں، اور ہماری عدالتیں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں، قانون شکنوں کو سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ یہ ملک وطن پاکستان جو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا، کیا یہی اس قومی نظریے کی پرچار ہے جو وہ عوام کو دکھا رہے ہیں، جو نوجوانوں کو دکھا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی کے اندر اجازت دی گئی اور اس کے برخلاف سارے کام کیے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش ہے، تماشائی بنا ہوا ہے۔ سندھ کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک انتہائی ذمہ دار، بلکہ کیا اس کا اسمبلی کا ممبر ہے، وہ جناب رینجر وہاں کھڑی ہے، خاموشی سے دیکھ رہی ہے، وہ پولیس والوں کے اوپر جناب علی پتھر برسا رہے ہیں، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو کیا قانون غریب کے لیے اور ہے اور امیر کے لیے اور ہے؟ یہ تو ہم پہلے سے سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن عدالتیں بھی اور ہمارے عسکری ادارے بھی غریب کے لیے اور ہیں اور عام عوام کے لیے اور ہیں۔ لیڈران ایئر کنڈیشن کنٹینر کے اندر اور بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر ریلی میں آتے رہے، جاتے رہے، عوام روڈوں پر جناب علی آنسو گیس اور شیلنگ برداشت کرتی رہی۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو بہت سارے بزرگ اور ایک خاتون بچی کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر میدان میں نکلی۔ ایک بزرگ کی تصویر میں نے ابھی ٹک ٹاک پہ شیئر کی ہے، وہ تھکار کے لیٹ گئے، جھنڈا انہوں نے کھڑا اپنے ہاتھ میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے ذمہ دار قوم کے سامنے جھوٹ بول کر، میں ٹاک شو دیکھ رہا تھا، واضح طور پر اس میں انہوں نے بتایا آپس میں میٹنگ ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے، طے ہوا ہے، لیکن جھوٹ بولا گیا۔ پہلے انکار کر دیا کہ نہیں جی ہمارا کوئی جو ہے وفد نہیں گیا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کسی سے ہم نے بات چیت نہیں کی، ہم تو جناب جو آئے وہ لے کر جائیں گے۔ تاریخ لینے آئے تھے، تاریخ دے کے چلے گئے۔ قوم کو آزادی دلانے آئے تھے، قوم کو پٹوا کر اور ان کے اوپر لاٹیاں برسوا کر چلے گئے۔ یہ کیا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے؟ اچھا، حکومت جو عوام کی محافظ ہے وہ عوام پر جناب لاٹیاں برسا رہی ہے۔ پہلی حکومت میں بھی یہی ہوا تھا کہ جو محافظ ہیں ہمارے، انہوں نے جناب علی ہمارے جوانوں کو شہید کیا پچھلے رمضان کے اندر۔ اس دور میں بھی یہی ہو رہا ہے، جو محافظ ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، ان کو عوام مار رہی ہے اور عوام کو جناب علی محافظ مار رہے ہیں۔ مگر یہ ملک کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ اسلامی نظام، اسلامی تعلیمات،
کیا یہی ہمارا اسلامی نظام ہے؟ یہی ہماری اسلامی تعلیمات ہے؟ مدینے کی ریاست کی بات نہیں کروں گا اب میں، وہ سب جھوٹے ثابت ہو گئے جو کچھ کر رہے تھے۔ اب آپ یہ بتائیے جو اس وقت موجودہ حکمران ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کو تحفظ دینا، جان و مال عزت کا تحفظ دینا ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو کیا وہ رہنے چاہیے یا انہیں استعفے دینے چاہیے یا سپریم کورٹ ان کو بھی سپورٹ دے گی؟ آ جاؤ چور ڈاکو دوبارہ آ جاؤ حکومت کر لو۔ اب سب سے بڑا قصوروار مجھے نظر آ رہا ہے ہمارے ادارے اور سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب آپ کو سوچنا ہے، عوام کو سوچنا ہے کہ عوام کہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے جو پاکستان حاصل کیا تھا کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا؟ آزادی حاصل کی تھی کس مقصد کے لیے حاصل کی تھی؟ یہ قائد اعظم کا پاکستان تو نہیں ہے۔ جو میں نے محسوس کیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے خاص طور سے اس دھرنے کے بعد اور اس سے پہلے دھرنا جو فیض آباد پہ ہوا تھا اس کے اندر، اور پھر جو دھرنا سعادتی کی قیادت میں ہوا اس میں دیکھا، پچھلے رمضان میں دیکھا، اور 126 دن کا وہ دھرنا بھی دیکھا جو نیازی صاحب نے خود کیا تھا، بغور دیکھا۔ اور ایک دن جب سپریم کورٹ کی بحالی کے لیے دھرنا ہو رہا تھا، جب پوری عوام اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل تھی، وہ سپریم کورٹ کی بحالی کے لیے دھرنا دے رہی تھی، شارع دستور سیل کر دی گئی تھی، میں وہ شارع دستور پر موجود تھا، وہ بھی دیکھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست دان اپنی زندگیاں تو گزار گئے بدماشی سے، کبھی جیل میں کبھی باہر، لیکن عیاشی بھی ان کو جیل میں بھی ملتی رہی۔ اپنی نسلوں کی زندگیاں سنوار گئے، اربوں خربوں روپیہ جناب علی ہر سیاست دان کے پاس ہے۔ جو 2 کوڑی کے لوگ تھے جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے تھے، وہ آج ارب پتی بنے ہوئے۔ تو اس سے بڑا بزنس کیا ہوگا ہمارے ملک کے اندر؟ جو لوگ، اب اداروں کی بات کرتا ہوں، جو لوگ اداروں کی اہم عہدوں پر ذمہ داریوں پر ہیں، جب انہوں نے کمیشن جوائن کیا تھا تو ان کے پاس نئے کپڑے خریدنے اور جوتے خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ آج وہ بھی کروڑوں پتی، ارب پتی، اور کروڑوں پتی چھوڑ دے، ارب پتی بنے ہوئے سیاست دان بھی، اور اسی طرح سے ہمارے جج صاحبان بھی۔ جتنے بھی جج ریٹائر ہوتے ہیں وہ ان کو اتنا مال و متاع، اتنی دن دولت ملتی ہے کہ وہ پھر پاکستان میں نہیں رہتے، پاکستان سے باہر جا کے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور جب اپنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تو ان کی اولادیں اور بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے اعلیٰ ترین کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بیرون ملک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب قصور کس کا ہے؟ عوام کا ہے کہ جو انہیں ووٹ دیتی ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو نوٹ بھی دیتی ہے۔ میں بحیثیت اوورسیز پاکستانی پچھلے 20 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے باہر ہوں، ملک سے باہر ہوں، 25 سال سے۔ جو کچھ اپنے لیے کماتا ہوں، اپنی بچوں کے لیے کماتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے کماتا ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ملک کو ضرورت پڑتی ہے تو ملک کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ملا؟ پاکستانیوں کو کیا ملا جو پاکستان میں موجود ہے؟ کیا ملا؟ پچھلے حکومت جو گزری ہے، ابھی 4 سال حکومت کرنے کے بعد، مہنگائی، لاقانونیت، فاقہ کشی، بے روزگاری، اور اب جو حکومت کام کر رہی ہے وہ پہلے بھی حکومت میں تھی، اس نے بھی کیا دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی عوام جو ہے بس وہ جیسے جیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، عوام کو نہ سابقہ حکومت کچھ دے سکی جس نے بڑے بلند بات دعوے کیے تھے۔ اس حکومت کی تو بات ہی نہیں کر رہا تھا، یہ تو بغیر کسی دعوے کے آئی ہے، لیکن جو پچھلی حکومت گزری ہے وہ تو بہت بلند بات دعووں کے حساب سے آئی تھی کہ انصاف ہوگا، حق ہوگا، سچائی ہوگی، اور لاقانونیت ختم ہوگی، چور ڈاکوؤں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اپنے بڑے بھائی کے تحریک کے ساتھیوں جو کیا نام ہے ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوئے تھے ان کو انصاف دلایا جائے گا، جب کنٹینر پہ کھڑے تھے تو یہی باتیں ہو رہی تھی، کچھ نہیں ہوا، نہ کسی کو انصاف ملا، نہ کسی کو نوکری ملی، نہ کسی کو گھر ملا، نہ کسی کو مکان ملا۔ ہاں، فراغوگی کے ذریعے اور دوسرے طریقوں سے سیاست دانوں کو بہت کچھ مل گیا۔ جنہوں نے پیسہ لگایا تھا ATM مشین، ان کو بھی شوگر کے ریٹ بڑھا کر بہت کچھ فیسلٹی دے دی گئی۔
کچھ لوگوں کو کچھ اور طریقے سے فیسلٹی دے دی گئی. یعنی جنہوں نے تحریک پر لگایا تھا حکومت میں لانے کے لیے ان کو بہت کچھ مل گیا, اور جنہوں نے اداروں کے ذمہ داروں نے جنہوں نے سپورٹ کر کے حکومت دلوائی تھی ان کو ایکسٹینشن مل گیا. جج صاحب کو ڈیم فنڈ کے نام کے اوپر پتہ نہیں کروڑوں روپیہ مل گیا, اربوں روپیہ مل گیا, وہ بھی چلے گئے اپنی فیملی کو لے کے ملک سے باہر. عوام وہی کی وہی کھڑی ہے. عوام میں کیا باٹا؟ عوام میں باٹا بدتہذیبی, بدتمیزی اور نفرتیں پیدا کر دی, ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کر دی. خود گلے ملتے ہیں, دوستیاں بڑھاتے ہیں اور عوام کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں. یہ ہمارے سیاست دان ہیں. ان کے پیچھے کون چلے گا اور کب تک چلے گا؟ عوام کو اب شعور آ جانا چاہیے. اگر آپ آگے اسی طرح بڑھتے رہے تو سیاست دان آئیں گے, آپ ہی میں سے نکل کر کچھ لوگ جو ہوشیار ہوں گے, چلاک ہوں گے, بدماش ہوں گے, غنڈہ گردی کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے, آپ کو اسی طرح رلتا ہوا چھوڑ جائیں گے. خدارا پاکستانیوں ہوش کے ناخن لو. دوستیاں ختم کر رہے ہیں تحریکوں کے نام پر, رشتہ داریاں ختم کر رہے ہیں تحریکوں کے نام پر. ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ملتا. کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے زخمی ہوئے, کتنے کی عیادت کو پرسنلی عمران نیازی جائیں گے, دیکھتے ہیں ہم آگے چل کر. کتنوں سے جا کے سلام دعا کریں گے, کتنوں کے گھر جا کے ان کے جو شہید ہوئے ان کے جو داس رسی کریں گے, ان کو کتنا جناب علی دیں گے. دیکھتے ہیں جناب علی, ہم بھی دیکھتے ہیں. پچھلوں نے بھی بہت کچھ دیا تھا, یہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ مالک ہے, پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن میرا شکوہ عدلیہ سے ہے, اداروں سے ہے, وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. بس اب عوام کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کا اس ملک کے اندر کوئی نہیں ہے, اب انہیں خود اپنا بننا ہوگا. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کوئی ایسا لیڈر دے دے جو پاکستان کی عوام کے دکھ درد کو سمجھے اور ان کی فلاح اور ان کی خوشحالی کے لیے کوئی کام کر گزرے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.